السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ وسط ایشیا میں ہونے والی جنگ ایران کی حکمت عملی جو ایسیمیٹرک وار پر مبنی تھی، اس جنگ نے اس کے پہلے مرحلے کو جو مذاکرات اور ایم یو سے پہلے کا مرحلہ تھا اس میں بھی اسے وار آف ایٹریشن بنا دیا تھا۔ ایک ایسی جنگ جس میں ایران اس جنگ کو لمبا کر رہا تھا، کھینچ رہا تھا اور مخالف کا، امریکہ کا اور اسرائیل کا نقصان کر رہا تھا۔ اور اب رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ اس وقت سے لے کر یعنی 28 فروری سے لے کر اب تک امریکہ کا اس جنگ میں $150 ارب خرچ ہو چکا ہے اور یہ جنگ اب امریکہ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ دوسرے مرحلے میں ایران کی حکمت عملی بدلی ہے۔ پہلے مرحلے میں حکمت عملی یہ تھی کہ ایران اپنے پروجیکٹائل بھیجتا تھا، وہ ڈرونز، وہ میزائلز جو پرانے تھے، جس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ زمین پہ اسے ہٹ کرنا ہے، لیکن اس کے بدلے میں ان کے تھارڈ اور بہترین مہنگے ترین میزائل جو ہیں وہ خرچ کروائے اور ان کو ڈپلیٹ کروایا۔ اس دفعہ جب جنگ شروع ہوئی ہے تو ایران یہ حکمت عملی بھی اختیار کر رہا ہے، لیکن بڑے پریسائز حملے بھی کر رہا ہے۔ جہاں سے اس پر حملہ ہوتا ہے اسی ایئر بیس پر، اسی ٹھکانے پر دوبارہ ایران کی طرف سے حملہ ہوتا ہے اور وہاں نقصان ہو رہا ہے۔ 5 راتیں 5 دن گزر گئے، ایران نے اب تک ہونے والے حملوں کو سہا ہے، اور اگر وہ اسی طرح سے ان حملوں کو سہتا رہا، گو کہ وہاں مشکلات ہیں، وہاں پر انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچ رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، لیکن اگر ایران اس کو سہ جاتا ہے تو یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، ہے اور آگے بھی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری طور پر ان حملوں کے بعد کہنا شروع کر دیا کہ ایران معاہدہ کرے ورنہ میں ایسکلیٹ کروں گا، میں بجلی گھروں کو نشانہ بناؤں گا۔ ایران نے بھی بتا دیا کہ اگر بجلی گھروں کو نشانہ بنایا تو ہوتیز کو یہ پیغام بھیج دیا گیا ہے کہ باب المندب بھی بند کر دیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف ہرمز بلکہ باب المندب بھی بند ہو جائے گا۔ ایران اس جنگ کو وہاں تک لمبا لے کر جائے گا جہاں تک امریکہ اپنے کانوں کو ہاتھ نہ لگائے۔ پہلے جو اسے ایم او یو کی صورت میں وہ ایک معاہدہ مل رہا تھا، شاید آنے والے وقت میں ایران کی طرف سے اور سختی ہوگی، کیونکہ ایران کا جغرافیہ، ایران کی حکمت عملی وہ نہیں ہے جہاں ایک سپر پاور اپنے مقاصد حاصل کر سکے۔ سوائے آیت اللہ علی خامنہئی کو شہید کرنے کے، ان کی قیادت کو شہید کرنے کے، ایک بار امریکہ اپنا ایک بھی ہدف حاصل نہیں کر سکا ہے، چاہے وہ ان کا نیوکلیئر پروگرام تباہ و برباد کر کے بالکل اسے لپیٹ دینا ہو، چاہے وہ میزائل ٹیکنالوجی کو ختم کر دینا ہو، چاہے وہ ایران کو گھٹنوں پہ لے آنا ہو، ایران میں بغاوت کروا دینا ہو، کچھ نہیں ہوا۔ معاملہ آ کے سمٹ کے رہ گیا آبنائے ہرمز پر، اور ہرمز اس وقت ڈیسائیڈ ہوگا جب مشرق وسطیٰ کے تمام تنازعات کا ایک باقاعدہ روڈ میپ اور ایک امن جو ہے یہاں پر حقیقی امن لانے کی بات چیت شروع ہوگی۔ تو یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اسرائیل کے جو مقاصد تھے وہ کھل کے سامنے آ گئے۔ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلی دفعہ کہا کہ مجھے اس جنگ میں دھکیلا گیا، اب ڈونلڈ ٹرمپ جہاں کہتے ہیں کہ میں زمینی فوج اتاروں گا، وہیں جے ڈی وینس کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی زمینی فوج ایران میں نہیں جائے گی۔ جہاں ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ اسرائیل کا تحفظ کریں گے، وہیں جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ اسرائیل کی لابیز نے پیسے خرچ کر کے ہمیں اس جنگ میں دھکیلا ہے، اور یہ پبلک کی بات ہو رہی ہے اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ پاکستان کے لیے اس سب میں کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب شوکت پراچا صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار، سینئر اینکر پرسن موجود ہیں۔ ثناء اللہ صاحب ہیں، آپ سینئر سفارتکار ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور ایئر مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود صاحب، دفاعی تجزیہ کار، بہترین تجزیہ آپ ان کی سنتے ہیں۔ تو ثناء اللہ صاحب آپ سے میں شروع کرتا ہوں۔ اس وقت بھی کوشش تو یہی ہے، پاکستان بھی کہہ رہا ہے کہ ہم مذاکرات کی کوششیں جاری رکھیں گے، انگیجمنٹ رکھیں گے، لیکن انگیجمنٹ تو اس وقت ہوں گی جب دونوں فریق چاہیں گے۔ ایران میں بہت زیادہ مسٹرسٹ ہے اب اس بات کو لے کر کہ اب امریکہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے بھی جب مذاکرات ہو رہے تھے تو یہی بات ہوتی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ذمہ داری کون لے گا، تو ایک بار انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کی ذمہ داری کوئی نہیں لے سکتا۔ تو مذاکرات کی راہ ہموار ہوتی آپ کو نظر آ رہی ہے عنقریب؟ میرے اپنے ذاتی خیال کے مطابق جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ایسکلیشن کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن بہت دیر تک ایسکلیشن کا جو ٹرینڈ ہے وہ جاری ساری نہیں رہے گا۔ کہیں نہ کہیں سفارتکاری کو اپنا قدم رکھنا پڑے گا، اور ابھی نیچے سطح پہ ہے، دونوں بہت ایکسٹریم پوزیشن پہ چلے گئے ہیں۔ ایران نے بہت سخت رویہ اختیار کیا ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایران چونکہ کامیاب ہو رہا تھا اور ایم او یو تھا،
اسی کے پرو ایران MOU تھا اور اس کی وجہ سے اس کی جیت مسلم تھی. پھر وہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا ان کی پارلیمنٹ ہو, ان کے دوسرے لیڈرز ہوں, بیٹل کرائز ہوں, فیونرل میسیجنگ ہو, وہ ساری کی ساری اس بات پہ ڈٹی ہوئی ہے کہ یہ ہم نے اپنی سوورینٹی اپنے حرمت میں رکھنی ہے اور یہ وقت ہے کہ اس کو اسٹیبلش کر لیا جائے. اس لیے وہ تیار نہیں ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ امریکنز سسٹین نہیں کر سکتے ایک پرولونگڈ وار کو. اور پہلے جو خیال کیا جاتا ہے کہ یہ فٹ پرنٹس آ جائیں گے, وہ تو مشکل ہے امریکہ کے لیے. آپ نے ذکر کیا کہ وہ بات کرتا ہے تو وہ میرے خیال باتوں تک اپنی پوسچرنگ کر رہا ہے. ادروائز ایران کی جو پوزیشن ہے جیوگرافی اس کے حق میں ہے, اور پہلے بھی یہ اٹیمپٹ ہوئی تھی کردز کی طرف سے, ان کو اسلحہ دیا گیا تھا. اب پہلے سمجھا گیا یہ اخباری خبریں ہیں لیکن اس میں ناکامی ہوئی جب خود ٹرمپ صاحب نے کہا کہ وہ اسلحہ لے کے غائب ہو گئے اور وہ اس کے قابو میں نہیں آئے. دوسرا جو طریقہ کار ہے وہ بلوچستان کی طرف سے ہو سکتا ہے, لیکن یہ مشکل کام ہے کیونکہ پاکستان بہت نیوٹرل ہے. پاکستان کی کوشش ہے کہ ابھی بھی اس میں حالات سنبھل جائیں, لیکن میرے اپنے ذاتی خیال میں 1-2 ہفتے میں تو ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. اگر ہوگا تو یہ ایک معجزہ ہوگا اگر یہ ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے کہا کہ 3 دفعہ ریزنز بنی اس کے مسٹرسٹ کی. میرے خیال میں اس دفعہ تو جو سٹارٹ ہوا ہے وائلیشن دونوں طرف سے ہوئی تھی, اور اگر آپ کلاس 5 کو دیکھیں اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جی 3 لینز بنیں گی اور ایران سے پوچھ کے ہی نا جہاز آئیں گے اور جائیں گے. اب نا وہ اس میں ہیجمون بننا چاہتا ہے, عمان کی حیثیت کو بالکل زیرو کرنا چاہتا ہے. تو قصور ایران کا تھا. ایران نے وارننگ شاٹ بھی نہیں دیے, اس نے 3 جہازوں پہ حملہ کر دیا. بہرحال یہ جنگ ہے اور اس کا اثر ہم پہ بہت حاوی ہوگا. امریکہ بہت دور بیٹھا ہوا ہے, امریکہ پروجیکٹ کر رہا ہے اور کہ اس کو نقصان ہو رہا ہے. ایران تلا ہوا ہے کہ اس کے لیے نا امریکہ کے لیے یہ کاسٹ بڑھتی جائے اور وہ اس میں کامیاب ہے. پاسداران ڈٹے ہوئے ہیں. اب دیکھنا کہ یہ ہے کہ سیاسی قیادت کیسی ہے, وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے یا نا وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے پاسداران کے ساتھ. اور اگر ایسی حالت ہے تو پھر یہ عالمی جنگ تو نہیں بنے گی, ریجنل جنگ ضرور بن جائے گی. ٹھیک. ارمشن صاحب, آپ کو بھی لگتا ہے کہ ریجنل کی, جبکہ ایران یہ کہتا ہے کہ ہمارے پڑوسی ممالک سے تصادم کا کوئی ارادہ کوئی امکان موجود نہیں ہے, ہم علاقائی سالمیت پر اور رواداری پر اور مل کے رہنے پر یقین رکھتے ہیں, لیکن کیونکہ اڈے یہاں پر موجود ہیں امریکی اور یہاں سے حملے ہو رہے ہیں تو ہم امریکی ایسٹس کو تو ضرور نشانہ بنائیں گے لیکن کسی تصادم کی طرف نہیں جائیں گے. دیکھیے, میں بالکل ثناء اللہ صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جو حالیہ کشیدگی پیدا ہوئی ہے وہ ایران کی جو ہے طرف سے اس کو سٹارٹ کیا گیا, اور اس کے بعد تو پھر جب دونوں اطراف سے جنگ یا ایک کائنیٹک اپلیکیشن شروع ہوتی ہے تو پھر تو بیک اینڈ فورتھ دونوں طرف سے ہی حملے ہو رہے ہوتے ہیں. جس کی جتنی کیپیسٹی یا پلان کے مطابق ان کے ٹارگٹ سلیکشن کی ہوتی ہے وہ پھر اپنا کام دونوں طرف سے شروع کر دیتے. ٹھیک ہے. میرے خیال میں ایران کا جو ہے اس پورے تنازع میں ایران کی جو ہارڈ لائنر جو سوچ ہے اور قیادت ہے وہ سپریم لیڈر کا ایریا ہو یا پاسداران کی جو ڈیسیژن میکنگ کی اتھارٹی ہے, وہ شاید یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ چونکہ امریکہ یہ جنگ جیت نہیں سکا اور ہم نے بہت زیادہ ریزسٹنس دکھائی ہے, تو اب
سب کچھ ہماری مرضی سے ہونا چاہیے. اگر آپ ایم او یو کے سارے نکات دیکھیں تو واقعی بہت ساری چیزیں جو اس میں طے ہوئی یا جن امور پہ بات کرنے کے لیے رضامندی ہوئی وہ ایسینشلی ایران کے لیے فیوریبل تھا. شوکت وزیر صاحب، بات یہ ہو رہی ہے کہ ایران کو ایم او یو میں اور جو ممکنہ معاہدہ تھا اس میں جو رعایات اور جو اسے مراعات مل رہی تھیں وہاں پر اسے اکتفا کرنا چاہیے تھا. میرا سوال یہ ہے کہ کون سا وہ دن تھا انقلابی ایران کے بعد سے جب امریکہ، ویسٹ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے یہ سہولت ایران کو میسر نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ اور نہ تمہارے ایسٹس فریز ہوں گے، نہ تمہاری تجارت رکے گی، نہ تم پر پابندیاں لگیں گی. یہ سب کچھ تو ایران کو مل جاتا، لیکن ایران نے 40-45 سال لگا دیے. تو یہ سب کچھ جو حاصل کیا ایران نے، اصل میں تو ایران کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایئر مارشل صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ، یا آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ پہلے مل رہا تھا، اب امیجن کہ پھر بمباری شروع ہوتی ہے. امیجن کہ جس طرح صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم اگلے ہفتے انرجی انفراسٹرکچر تباہ کریں گے، پلیں تباہ کریں گے. دیکھیں نا، مشہد اور ایران کے تہران کے درمیان جو برج تھا بڑا، وہ آلریڈی ڈسٹرائے ہو گیا. اور اس سے فرق کیا پڑا؟ وہ سینٹرل ایشیا جو ریلوے لنک تھا وہ خراب ہو گیا تہران سے. فرق بہت پڑتا ہے. یعنی پہلے سے جو چیزیں تھیں، اب اگر مور ہوسٹیلٹی آتی ہے. اس میں ایک اور فیکٹر بھی آیا ہے، وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. جے ڈی وینس نے کہا کہ جو اسرائیلی لابی ہے وہ واشنگٹن میں پیسے خرچ کر کے اس جنگ کے جذبات کو ابھار رہی ہے اور مذاکرات کا واحد راستہ ہے جس کو آگے آنا چاہیے. ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم بمباری کریں گے. اگر وہاں ڈویژن ہے تو ایران میں بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کچھ کہتی رہی. مثلا عراقچی صاحب کچھ کہتے ہیں، پھر پاسداران آ کر بعض اوقات تو پبلکلی کانٹراڈکٹ کیا گیا. تو یوں لگ رہا ہے جیسے کچھ اپنی جو انٹرنل کانسٹیچوئنسیز ہیں کچھ اس کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے، اور کچھ جو ہے وہ بیڈ کاپ گڈ کاپ بھی کھیل رہے ہیں بیٹھ کے، خاص طور پر امریکہ میں. لیکن سب سے پازیٹیو چیز یہ سامنے آئی کہ پہلی بار امریکہ کے اندر ایک ایگزیکٹو اتھارٹی جو کہ الیکٹڈ ہے، میں وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کی بات کر رہا ہوں، وہ اب پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں اسرائیل کا کام، یہ تو پیسے خرچ کر کے جو امریکہ کی پالیسی چلاتا ہے، اور جو پالیسی چلوا رہا ہے اسرائیل وہ ہمارے حق میں نہیں ہے. پہلے تبصرے ہوتے تھے، میاں ثناء اللہ صاحب نے ڈپلومیسی میں زندگی گزاری ہے، وہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. پہلے کیا سرائیاں ہوتی تھیں یا اندر بیٹھ کے کامنٹ ہوا کرتے تھے. لیکن اگر وائس پریزیڈنٹ اب کہہ رہے ہیں تو یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے کہ اسرائیل نے جو ہاسٹیج کیا ہوا تھا امریکن پالیسی کو تھرو دی سکسیسو ایئر 70-80 سال جب سے اسرائیل کا یہ ناپاک وجود آیا ہے دنیا میں، آ جا کے امریکہ میں یہ احساس ہوا. اور کہہ کون رہا ہے؟ کوئی عام کانگریس مین نہیں کہہ رہا کہ کیلیفورنیا سے اٹھ کے یا وائس پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے، ایریزونا سے کوئی اٹھ کے کہہ دے یا ٹیکسس سے اٹھ کے دور دراز کسی علاقے سے، خود وائس پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں. لیکن جب یہ اپنی اپنی کانسٹیچوئنسیز کو اگر سنایا جا رہا ہے تو اس میں نقصان جو ریجنل وار کی آپ بات کر رہے ہیں، ریجنل وار پھر وہاں تک نہیں کھڑی ہوگی. ریجنل وار کا پاکستان پہ یہ نہیں ہے کہ مہنگائی کا اثر ہوگا. مثلا پرسوں حوثی باغیوں نے سعودی عرب پہ میزائل پھینکے، کل وزیر اعظم نے اس کی بہت سخت قسم کی مذمت کی، اور آج دفتر خارجہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارا میوچول اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ ہے ہم اس کے تحت کمیٹڈ ہیں. باقی معاہدے کے انڈر بھی ہم کمیٹڈ ہیں، لیکن یہ معاہدے پہ سوال ہوا تو دفتر خارجہ ایک پالیسی بیان ہوتا ہے. تو اگر حوثی باغیز مسلسل سعودی عرب پہ اٹیک کرتے ہیں بیکڈ بائی ایران، تو پھر پاکستان تو انووک کرے گا نا اس معاہدے کو، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس لیے جو ڈائلاگ ہے وہ اسی پہ ہی آنا ہے سب کو. وہ آج آ جائیں جیسے ایئر مارشل صاحب فرما رہے ہیں 2 ہفتے کے بعد آ جائیں، یا میاں ثناء اللہ صاحب نے تو بات ہی یہاں سے شروع کی کہ الٹیمیٹلی ڈپلومیسی کی طرف آنا ہے. آنا تو ڈپلومیسی کی طرف ہے، لیکن یہ جو درمیان میں لیکن یہ جو جتنی لمبی یہ جنگ جائے گی، پہلے بھی یہی ہوا، جنگ لمبی گئی، ایران نے اس کو لمبا کھینچا، خرچہ.
یہ امریکہ کے لیے مشکل ہو گئی جنگ, اس کو مذاکرات کی میز پر آنا پڑا. اب وہی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر یہ جنگ لمبی جائے گی, جیسے ثناء اللہ صاحب فرما رہے کہ 1-2 ہفتے میں کچھ ہو جائے تو یہ تو معجزہ ہوگا. اس کا مطلب ہے کم از کم مہینہ تو آپ سمجھے کہ چلے گی نا, اس کے بعد اگر کچھ ہو جائے تو بڑی بات ہے. تو ایسی صورتحال میں امریکہ کیا حاصل کر لے گا سوائے اس کے کہ ریجنل ملکوں کو, دنیا کی معیشتوں کو نقصان ہو, اس کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ ایک بریک کے بعد سر اس پر مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. جی ثناء اللہ صاحب آپ فرمائیے گا, جیسے گفتگو ہو رہی تھی کہ اسرائیل کے حوالے سے جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ امریکہ کو اسرائیلی لابی نے خرچہ کر کے اس جنگ میں دھکیلا, اس پر اظہار خیال کیجیے گا. اور دوسرا یہ کہ ان حالات میں پاکستان کو اب کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کے لیے مہنگائی اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے, جنگ بڑھے گی تو اور کئی مسائل ہیں, تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے سر؟ بیسیکلی جو کچھ اسرائیل کی بات چیت ہو رہی ہے اس کے بارے میں جو باتیں کہی گئی ہیں, میرا خیال اس کے پیچھے ایک وجہ متحرک ہے کہ انسائیڈ امریکہ اور ساری دنیا میں یہ کہا جا رہا تھا کہ امریکہ پراکسی بن گیا ہے اسرائیل کا. یہ تاثر بہت ڈیپ ہوتا جا رہا تھا, جس کی بنا پہ کوشش کی گئی ہے اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کہ اس کا تاثر ختم کر دیا جائے, اس کا اثر کو کم کر دیا جائے. یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے. اور دوسری کہ جی انہوں نے پھر اس کو اندیا دیا ہے کہ لبنان سے تم اپنی فوجیں واپس کر لو, ہم وہاں حماس کا اور حزب اللہ کا ہم وہاں مقابلہ خود کر لیں گے اور مؤثر طریقے سے کریں گے. یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے. ادروائز تو ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا اپنے آپ کو یہ کہنا کہ ہم تابع اسرائیل کے نہیں ہیں, اسرائیل ہماری مرضی سے کر رہا ہے, کیونکہ حالات ایسے تھے کہ کچھ بیانات جب دیے گئے تھے یہ ایشورنس دی گئی تھی کہ اسرائیل ختم کر دے گا حملے, اپنی فوج ساؤتھ لبنان میں نہیں بھیجے گا, تو نتن یاہو نے اس کا صاف انکار کر دیا تھا. تو میرے اپنے خیال میں یہ تو اس سے لنکڈ ہے. باقی پاکستان کے لیے تو بہت پرابلم ہوں گے اگر یہ جنگ اسی طرح جاری رہی, اگر شدت بھی نہ آئی اس میں اور یہ ایک ہاریزنٹل لیول پہ لینئر طریقے سے بڑھتی رہی, گرو کرتی رہی, جس طرح کہ وہ چاہتے ہیں, ایران والے چاہتے ہیں کہ اس کو تھکا کے مارا جائے. اور وہ واقعی امریکہ کی ہمت نہیں ہے کہ نہ وہ ٹروپس اپنے اس ملک کے اندر لا سکتا ہے, کیونکہ اس کی جیوگرافی کچھ اس قسم کی ہے کہ وہ بہت مشکل ہے. اور ارد گرد جتنے کنٹری ہیں, اگر عراق کو دیکھیں اس جگہ اس کے اپنے پراکسیز ہیں, کردز ہیں, اور کردز پہ زیادہ اثر اس کا بھی ہے, ترکی کا بھی ہے. ترکی کتنا ساتھ دے گا امریکہ کے ساتھ, میرا خیال ہے اس میں بھی کئی شکوک کے پہلو سامنے نظر آتے ہیں. پاکستان بھی اس حد تک نہیں جائے گا جتنا فارن آفس نے کہا ہے کہ ہمارے لیے چوائس نہیں رہے گا, ہم اپنے ایم او یو جو ہم نے اپنا ڈیفنس پیکٹ جو کیا ہوا سعودی عربیہ کے ساتھ, اس کے تحت ہم اس جنگ میں کود پڑیں گے. میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا ایزی ہوگا. پاکستان ابھی بھی کوشش میں ہے کہ سالسی کے طور پہ, ظاہر سی بات ہے سر پاکستان کا اس سے انٹرسٹ ہے, پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں اپنا کردار ادا کرے, وہی کردار ادا کیا تھا. شوکت پراجا صاحب, یہ تو طے ہے نا کہ مذاکرات کی میز پر آنا ہی آنا ہے, تو وہ تو جب وقت آئے گا اس کا, ابھی تو وہ وقت فوری طور پہ نظر نہیں آ رہا. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دنیا کی دیگر پاورز کو آپ اس صورتحال میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ چین, رشیا, یہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی اس جنگ میں انوالومنٹ اگر کہیں ہے تو کس لیول کی ہے, اور آگے چل کر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ ایسکلیٹ کرتی ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, پہلے جو 40 روزہ جنگ ہوئی اس میں کوئی نہیں کودا. یورپین یونین نے جواب دیا, برطانیہ جو بہت بڑا الائے ہے امریکہ کا ٹریڈیشنل, انہوں نے انکار کیا.
ہم یہ جنگ نہیں لڑیں گے. اسپین نے انکار کیا, اٹلی کی وزیر اعظم کو تو صدر ٹرمپ خود تانے دیتے رہے. تو اب کہاں آئیں گے؟ جب فل فلیجڈ وار تھی اس میں تو وہ نہیں آئے, اب کیسے آئیں گے؟ ہاں, یہ ایک اور اینگل ضرور بنا ہے جس کی طرف ابھی دونوں معزز مہمانوں نے اشارہ بھی کیا کہ ایران جو اب اپنی ساورنٹی کلیم کر رہا ہے ہرمز پہ, اس پہ تو سب کو اعتراض ہے نا. سب سے بڑا اعتراض تو چائنا کو ہے. چائنا جب آج بھی اسحاق ڈار صاحب چائنا میں ہیں, لیکن جب وہ مارچ کے لاسٹ ویک میں گئے تھے اور وانگ یی وزیر خارجہ چین کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی, تو آپ کو یاد ہے 5 پوائنٹ انیشیٹو آیا تھا پاکستان اور چائنا کی طرف سے, اور اس 5 پوائنٹ انیشیٹو میں شامل تھا کہ ہرمز جو ہے وہاں پر نیویگیشن فری ہوگی. پھر صدر شی جن پنگ نے جب 4 نکاتی فارمولہ دیا تو اس میں بھی یہ تھا, کیونکہ چائنا کا جو ڈپینڈنس ہے فار اٹس انرجی سپلائی وہ تو مڈل ایسٹ اور ایران سے ہے, اور وہ اس کا راستہ ہرمز ہے. مثلا ایران اگر ہرمز بند کر دے, امریکہ کاؤنٹر بلاکیڈ کر دے, تو پھر ایران کا مال بھی نہیں آ سکتا. اس لیے جو میجر پاورز ہیں وہ تو کبھی نہیں چاہیں گی, جاپان ہو یا اس ریجن کے دیگر ممالک ہیں. خود پاکستان نے بار بار کہا ہے کہ ہرمز جو ہے اس کو کھلا رہنا چاہیے. اور میرا سوال کرنے کا مقصد ایران کا ہے کہ چین اس میں بالکل نیوٹرل تو نہیں ہے نا, اس کے جتنے تعلقات مراسم ایران کے ساتھ اور مفادات وابستہ ہیں اتنے امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں, اور وہ کیوں یہ قبول کرے گا کہ یہاں امریکی ہیجمنی ہو اور امریکہ کے تسلط میں یہ رہے؟ تو اس صورتحال میں تو اس کی کوئی نہ کوئی پالیسی ہوگی نا. نہیں, بات صرف امریکہ کی نہیں ہے نا, بات تو چائنا کا جو اپنا انٹرسٹ ہے وہ امریکہ کے ساتھ بھی تو ہے. امریکہ اور چائنا کی آپ اپنی ٹریڈ دیکھ لیں. چین تو چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب نہ ہوں. ہیجمنی کی جہاں آپ بات کر رہے ہیں, مڈل ایسٹ میں اور کون رہا ہے اتنے سال؟ امریکہ بیٹھا رہا ہے. اب آ کے امریکہ کو ایران ان کے اڈوں پہ حملے کر رہے, اس سے پہلے تو امریکہ بیٹھا رہا ہے. امریکہ کے بیٹھے ہوئے بھی چائنا نے ایران کے ساتھ اپنی ٹریڈ کی, چائنا نے مڈل ایسٹ کے ساتھ اپنی ٹریڈ کی. سعودی عرب اور ایران کے وزرائے خارجہ کو پہلی بار جب ایسکیلیشن کے بعد پچھلے سال ملایا تھا تو چائنا نے ملایا تھا. آپ کو یاد ہے جب ایران میں تہران میں سعودی عرب کی ایمبیسی پر دھاوا بولا گیا, وہاں پر تشدد کیا گیا, تو دونوں ملکوں کے درمیان, ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات نہیں تھے. چائنا نے یہ سفارتی تعلقات بحال کروائے. اس لیے چائنا کا انٹرسٹ اس میں ہے کہ ہرمز کھلی رہے. یورپین یونین کا انٹرسٹ ہے ہرمز کھلی رہے. پاکستان کہتا ہے کہ ہرمز کھلی رہے. ایک ایسا معاملہ جس کی طرف میں پہلے اشارہ کر گیا کہ ایک ایسا معاملہ جو ساری دنیا کو عنایت کرے گا, یعنی تیل رکے گا, اس کی ترسیل کم ہوگی, پرائس بڑھے گی. پرائس وہ جاپان سے لے کے کیلیفورنیا تک سب کو تنگ کرے گی, اور سب لوگ پھر تنگ آئیں گے, اس لیے کہ ہرمز جو ہے ایران نے بند کر دیا ہے. تو میرا تو کوسچن بھی ابھی پہلے یہی تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایران جو ہے وہ پوری دنیا کو عنایت کر کے صرف اس لیے کہ ایران کے اندر یہ ہے کہ ہم نے فتح حاصل کی ہے, اب ہم جو چاہیں اس ریجن کے ساتھ کریں, یہ تو پاسبل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے پریش صاحب, یہاں پر ایک بریک لینا ہے, اور بریک کے بعد ارماشد صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. ایک بریک اور واپس آتی ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ارماشد صاحب, فوجی نقطۂ نگاہ سے بتائیے گا کہ ایران کے لیے یہ آبنہ ہرمز کی اتنی اہمیت کیوں ہے کہ وہ پوری دنیا کو عنایت کر رہا ہے اور امریکہ کو وہاں پر کسی قسم کی ذرا سی بھی رعایت نہیں دے رہا؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ ایران نے دیکھیں اس جنگ میں آبنہ ہرمز کا کنٹرول جنگ کی وجہ تھی نہیں جی, لیکن جنگ کے دوران ایران نے جب بلاکیڈ کی تو اس وقت یہ الٹیمیٹلی اس جنگ کا سینٹر آف گریوٹی بن گیا, اور جو اصل تنازع کی وجہ تھی رجیم چینج یا نیوکلیئر ایشوز, وہ چیزیں سائیڈ لائن ہو گئیں, اور ساری دنیا جو ہے اس کا فوکس آبنہ ہرمز میں ایران کی بلاکیڈ اور اس کے بعد کاؤنٹر بلاکیڈ امریکہ کی طرف سے, اور پھر ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں.
اب ان حالات میں ایران یہ سمجھ رہا ہے کہ اپنے ہرمز پہ کنٹرول کے ذریعے وہ شاید اپنا ایک ریجنل پاور کا سٹیٹس جو ہے وہ اس کا اس سے ابھر کے سامنے آئے گا. لیکن یہ چیز اگرچہ جغرافیائی جو حالات ہیں وہاں کا جو اس اسٹریٹ کے ارد گرد وہ ایڈوانٹیج تو ایران کو ہے، لیکن اس چیز کو سسٹین کرنے کے لیے مین لینڈ ایران کی اکانومی، عام آدمی کے حالات اور ان کی ریزیلینس کے جو ٹینجیبل ٹرمز میں جو وسائل جس کے لیے درکار ہوتے ہیں ان کی بھی ایک بہت بڑی اہمیت ہے. اور وہ شاید ہارڈ لائنرز اس وقت ان چیزوں کو انہوں نے پس پش ڈال دیا ہے اور ان کا تمام تر فوکس یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح امریکہ کو نیچا دکھایا جائے. امریکہ نے اپنے جنگ کے آبجیکٹو حاصل نہیں کیے تو ٹیکنیکلی امریکہ اگرچہ یہ جنگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیتا نہیں یا ہار گیا ہے، لیکن امریکہ اسٹل کنٹینیوز ٹو بی دی سول سپر پاور. اور ایران کی کوششوں سے امریکن اکانومی یا امریکن ملٹری مائٹ تو ختم نہیں ہو سکتی. تو ایران کو چاہیے کہ وہ بھی اس چیز کو سمجھے اور امن کی جو کوششیں ہیں ان کو اپنے لیے ایک اپرچونٹی سمجھتے ہوئے وہ آگے بڑھیں اور ایک آپ کہہ لیجیے کہ امریکہ کو فیس سیونگ مل جائے، ایک اسٹریٹجک پاز آ جائے. کیونکہ مستقل امن تو میں نہیں سمجھتا کہ اس خطے میں ہو سکتا ہے اس وقت تک جب تک اس جنگ کی اصل وجہ یا جو مشرق وسطی کا ایک آپ کہہ لیجیے فلسطین کا مسئلہ، سر فلسطین کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوتا اس وقت تک تو یہ جنگ نہیں رک سکتی نا. جب تک کور ایشو فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، جب تک اسرائیل جو ہے یا زائنسٹ لابی جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے سے خبردار نہیں، تو وہ یہ مسائل تو اپنی جگہ رہیں گے. سو جو بھی امن اس پروسیس کے نتیجے میں ہوتا ہے وہ مستقل یا پائیدار ہو ہی نہیں سکتا. وہ ایٹ بیسٹ ایک اسٹریٹجک پاز ہوگا جو کئی مہینے یا کچھ سالوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، وہ تو حالات ہی بتائیں گے. لیکن وہ بھی امریکہ کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی سود مند ہے کہ ایران کو بھی ایک رسپائٹ مل جائے گا اور وہ اپنے آپ کو ایک ریوائیو کر سکیں گے. ٹھیک ہے سر، یہ ایک موقع ملا ہوا تھا، امریکہ کو بھی ملا تھا اور ایران کو بھی ملا تھا، اور پاکستان نے ان دونوں کو یہ موقع دیا تھا اور ان دونوں کو بچایا تھا اس زلزلے میں جانے سے، جس میں اب یہ دونوں جا رہے ہیں اور امریکہ زیادہ جا رہا ہے. ثناء اللہ صاحب، ایران کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، کرنا چاہیے، مگر ہمیں یہ پتا ہے کہ وار آف ایٹریشن ہے، امریکہ کے لیے لمبی جنگ لڑنا ممکن نہیں ہے. آپ نے بھی کہا ایران اسے لمبا کرتا چلا جائے گا. سپر پاور ہے لیکن اپنے مقاصد ایران میں حاصل نہیں کر پا رہا، تو جو اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پا رہا اس کو مذاکرات کی میز پر اس کی مرضی کا معاہدہ کیسے ایران دے دے؟ امریکہ کا مقاصد کیا ہے؟ پہلے تو یہ سوچیں، جو اس نے یہ ثابت نہیں کیا تھا کہ جی وہ کوئی وجہ نہیں بتائی تھی، اور اس نے صرف یہ بیانات دیے تھے ڈیفرنٹ قسم کے اور چینج کرتا رہا تھا کہ کس مقصد سے اس نے حملہ کیا ہے. اور وہ رجیم چینج ہوئی، نیوکلیئر فائل کی بات کی گئی اور اس کے بعد دوسری باتیں اس کے ساتھ جوڑی گئیں. اب آپ نے پہلا کوشچن مجھ سے یہ کیا تھا کہ یہ ہرمز میں کیوں نہیں ہٹتا ایران، کیونکہ وہ مسائل جو اس کا پروگرام ہے اس کے تحت تو وہ امریکہ اس کا ایگری کر گیا کہ مسائل کے سسٹم کو نہیں چھیڑنا اور اس کو وہاں سیفٹی ہوگی. نیوکلیئر پہ وہ میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ تیار ہے ایران امریکہ کو دینے کے لیے، جس کو وہ اپنا ہدف سمجھے. ادھر ایک اپرچونٹی نظر آئی اس کو
اپنے ہیجمون ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو بیلنس آف پاور جو مڈل ایسٹ کی ہے اس میں اپنے آپ کو اجاگر کرنے کی، تو اس پہ وہ بضد ہو گئے. جبکہ یہ مسئلہ صرف ریجنل مسئلہ نہیں ہے، اس طرح کی آبنائیں اور جگہوں پہ بھی ہیں، اور یہاں کے خطے کے لوگوں نے یا جی سی سی یا امریکہ یا چائنا یا رشیا یا ادر کنٹریز نے، ایون چھوٹے ملک جو خود اسی طرح کی سے آبنائے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سے نا اپنا سنگاپور، انہوں نے بھی اس کی آبجیکشن ریز کیا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ڈیلیور کر کے ان کو قریب کر دیا اور ان کو دلا دیا، اپرچونٹی دلا دی. اپرچونٹی تو ان دونوں ملکوں نے دیکھی ہے اور یہ آپس میں ایک ایگریمنٹ ہوا. ایگریمنٹ پاکستان نے تو نہیں لکھا تھا، صحیح بات. پاکستان نے تو دونوں کے گڈ ول کو، اپنی گڈ ول جو دونوں ملکوں کے ساتھ تھی اس کو یوز کرتے ہوئے انہیں ایک ٹیبل پہ لے آیا تھا، اور وہاں ثالثی کا کام ختم ہو جاتا ہے. سر ایک بریک مجھے لینا ہے، بریک کے بعد واپس آ. ویلکم بیک. اور پروگرام میں وقت میرے پاس اب ختم ہو گیا ہے. گفتگو آپ نے بریک سے پہلے جو سنی یہیں پر پروگرام کو روکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا شوکت پراجہ صاحب، سینئر تجزیہ کار، جناب ثناء اللہ صاحب، سابق سینئر سفارتکار، اور ایئر مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمیں دیجیے پیر تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.